یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے بھائی کو سنبھالا، کسی نے ابا کو سنبھالا، ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا، روز عطر کی شیشیاں اپنے اوپر انڈیلنے والا، خوشبوؤں میں رہنے والا، سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا، اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا۔ یہ بہت یتیم بچہ تھا، ماں نے پالا، اتنا اسلام میں پختہ نکلا، سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا۔ یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، دو بھائی تھے، اماں نے پالا سنبھالا، امیر گھر تھا، اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتا تھا، اعلیٰ درجے کا لباس پہنتا تھا، ہر وقت عطر، کہتے ہیں مکے میں اس سے زیادہ عطر استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں حرم میں اس وقت۔ بس زیارت ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر یہ باتیں چھپی تو نہیں رہتی۔ بڑے بھائی نے ایک دن گھر کے دروازے پہ پکڑ لیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ہم نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صرف جاتا نہیں، میں تو ان کا غلام بن چکا ہوں، میں ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، میں پکا مسلمان بن چکا ہوں، اس لیے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں موڑ سکتی۔ دعویٰ کیا نا کہ میں اسلام میں بڑا پکا ہوں، فوراً امتحان آیا۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، بڑا بھائی بحث کرنے لگا اور کہنے لگا تو پرانے دین میں آ جا، باپ دادا کے دین پہ آ جا، تو پرانے دین کو قبول کر لے، باپ دادوں کی رسمیں پسند کر لے، آج کے بعد میرے نام کی زمین تیری۔ صحابی فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو کفر کو ترک کر دے، تو اسلام پہ آ جا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جا، اس مالک کی کائنات کی قسم آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری۔ کافر کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں۔ صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے، میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا، سارے باغ تیرے۔ پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا اگر تو پرانے دین پہ آ جائے، نبی کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، بتوں کی پوجا کرنے لگ جا، قبروں کے سامنے سجدے کرنے لگ جا، میرے نام کی بکریاں تیری۔ صحابی کہنے لگا تو سارے جہان کو چھوڑ کر ایک رب کے دروازے پہ سجدہ کرنے والے بن جا، زمین تیری، باغات تیرے، بکریاں تیری، سب کچھ تیرا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی گھر والی یہ سارا جھگڑا سن رہی ہے، وہ بھی کافرہ ہے اس وقت۔ وہ کہنے لگی یہ تو بالکل پکا ہی ہو گیا، مانتا ہی نہیں، زمین کی قدر نہیں رہی، باغ کی قدر نہیں رہی، بکریوں کی قدر نہیں رہی، یہ تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ اسے اپنے دیور جیٹھ کو کہنے لگی، اور لوگ بھی وہاں جمع تھے، کہ تم پیچھے ہٹو، میں اس کو سیدھا کروں گی۔ اور یوں لکھا کتابوں میں کہ اس زمانے میں بہت مشہور ترین حسینہ تھی یہ عورت، بڑی خوبصورت تھی۔ کہنے لگی میں اس کو سیدھا کرتی ہوں، تم ہٹو ایک طرف۔ سامنے آئی اور مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم مسلمان بنا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، اس نبی کا غلام بنا رہا، اللہ کی توحید کا پجاری بنا رہا، شرک تو نے نہ کیا، قبروں کو سجدے نہ کیے، بتوں کو سجدے نہ کیے، غیر خدا کو تو نے سر نہ جھکایا، آج کے بعد
بعد یاد رکھ میں تیری نہیں، آج کے بعد میں تیری نہیں، ترس جائے گا میرے دیدار کو، میرا منہ دیکھنے کو ترس جائے گا۔ ہن اگر تواڈے وچوں ہوندا کوئی یا ساڈے وچوں ہوندا تو کہندا واہ واہ سب کچھ چھوڑا جا سکدا میری جان، نہیں روز ہوندا نہیں ایویں۔ دکان تو اٹھ کے آندے ہو، کارخانے تو آندے ہو، کم تو آندے ہو، گھر دے وچ نظر مار دے ہو، اما ہفتہ نظر نہ آوے کدے نہیں پوچھا امی کتھے ہے، کدے نہیں پوچھا۔ جے گھر والی دا ذرا منہ چڑھیا ہویا نظر آ جاوے نا بانے بانے کی گل ہے کی گل ہے، آخر کچھ نہیں، آخر کچھ ہے تو صحیح، تیرا میں نے آخرا بھی نہیں، آخر تیرا موڈ خراب ہے۔ بہنوں کو دھکے دیتا ہے آدمی، ماں کو دھکا دیتا ہے بیگم کے پیچھے، سب سے بگاڑ کر لیتا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، نہ ان کو لالچ ہٹا سکا، نہ ان کو خوف ہی در در کر سکا۔ سامنے کھڑا ہو کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، کملی اگر تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی، اگر تو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتی، اگر تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتی، میں آج کے بعد کافر عورت کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ تو کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ توبہ اتنا پکا۔ اس نے کہا ایک دو اور رہ گیا، ایک دو اور لگاتی ہوں۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، کافر ہو مسلمان ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ گوشت کرنے والے قصائیوں سے پوچھو، بعض جانور کے کلیجے میں سوراخ نکلتے ہیں، جس جانور کے بچے مر جائیں جانور بھی اتنا غم کرتا ہے کہ جگر پھٹ جاتا ہے۔ آدمی کو کتنا غم ہوگا اولاد کا، بچہ روئے ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے لگی اگر تو مسلمان بنا رہا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرستار بنا رہا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا رہا، آج کے بعد بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، تیرے سامنے کبھی نہ آنے دوں گی۔ صحابی کہتا ہے او کملی بات سن، آج کے بعد میں کفر کے زمانے کی اولاد کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ اچھے اچھے عقیدے کی عورتیں، اچھے اچھے عقیدے کے مرد، جب بچہ بیمار ہو جائے، پریشانی ہو جائے، برابر میں سے ایک بڈھڑ آ کے مشورہ دیتی ہے نا، 80 سال کے بڈھڑ آتی ہے پرانا پیپا، تینوں کی پتا ہے یہ جڑی بیماری ہے نا فلانے دے پتنو ہو گئی سی، فلانی قبر سے جا کے انہیں جھنڈ لوائی، چوٹی کٹائی، اے کیتا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بس سویر نو ٹر پیندی ہے، پھر کوئی دیر نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھا، اور مرتے وقت شرک کر کے مر رہے ہو، ساری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے ذرہ برابر شرک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا شرک پھیل گیا، اور اسلام کے روپ میں۔ اب یہ جتنے بزرگوں کے دربار ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان بزرگوں نے نہ کبھی ڈھولک بجائی، نہ کبھی ڈھولک سنی، نہ سرنگی بجائی اور نہ تبلا کھڑکایا، پوری زندگی ایسا نہیں کیا۔ آج ان کے مزاروں پہ تبلے کھڑک رہے ہیں، سرنگیاں کھڑک رہی ہیں، اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ ناچ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ولی اپنی قبر سے اٹھ سکتا اور باہر آ سکتا، سب کو پکڑ کے گردنیں اڑا دیتا۔ دربار مزار ولی اللہ کا کام سارے شیطان کے۔ اور آج کل تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے، ڈرائیور حضرات، دنیا دار، بسوں والے، ٹرکوں والے صبح کو اٹھ کے نماز تو کم پڑھتے ہیں، منہ ہاتھ دھویا کلینر کو کہتا ہے قوالی دی کیسٹ لاؤ، ہے سویر دا موقع ہے، نور پیر دا ویلا ہے، قرآن نہ سنیو، قرآن نہ پڑھیو، کدے پھانسی لگ جاوے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی جواب دے دیا۔ اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، آخری بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے، سنیں آپ۔
یہ جو مصعب بن عمیر صحابی ہے نا، یتیم تھا، ماں نے پالا، انتظار ہو رہی ہے، جھگڑا تو کر رہا ہے اپنے بھائی سے کہ اماں آوے گی اور آ کے کہے گی چلو تم نے کیا جھگڑا شروع کیا، یہ اب اپنے کام پہ جاؤ، اپنے دھندے لگو، چھوڑو یہ کیا بکواس بازی تم نے شروع کی ہے۔ صحابی کے دل میں سہارا لگا ہوا ہے کہ میری حمایت کرے گی، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہے، اماں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی ہے، میری حمایت کرے گی، میرا پاسا ضرور لے گی۔ گھر کا دروازہ کھلا، امی باہر نکلی، اس کے دل میں یقین بنا کہ آ گئی اماں، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ غنی، صحابی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل پہ بنی ہوگی، سب سے پہلے آ کر اپنے پیارے لگتے جگر کی پگڑی اماں نے اتار لی۔ تو اس جادوگر کا ساتھی بن گیا، تو اس نبی کا ساتھی بن گیا جو پرانے دین کو مٹا رہا ہے، میں اپنے گھر کی پگڑی تجھے ہرگز نہ دوں گی۔ اندازہ لگاؤ، پھر کرتا اتروایا ماں نے، اور زبردست غصے میں ہے اماں، ننگا کر دیا بیٹے کو۔ اسی پر بس نہ کی، پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا، منجلا پکڑ کے کھینچا، یہ اتار۔ صحابی ہاتھ باندھتا ہے، امی، او میری پیاری امی، او مجھے پیار کرنے والی امی، مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی، میں جائیداد نہیں مانگتا، باغ نہیں مانگتا، بکریاں نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، اللہ کے نام پہ ایک تہمت مجھے دے دو، اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر۔ نہیں ہٹتی، عقیدہ ایسی چیز ہے، ماں بھی پکی ہے، یہ بھی پکا ہے۔ بالآخر جب اماں نہ مانی، جوان نے، چھوٹی بہن کھڑی تھی، اس کو کہا رو کے کہ تو بہن ہے، تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا، گود میں کھلایا کرتا تھا، اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا، تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا، خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے، میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا۔ بہن نے وہ لا کے دی، اماں نے تیمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دکھاؤ، خدا کی قسم جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، قصور اگر ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کو کیوں مانتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی راہ لی، مدینے کی طرف چل دیا، دل میں چھپ جاتا ہے، رات کو سفر کرتا ہے، خوراک کی جگہ درختوں کے پتے چباتا جاتا ہے۔ مدینے کا مسافر ہے، مدینے کا راہی ہے، ہر وقت دل میں اپنے عشق لیے بیٹھا ہے، کوئی جائیداد کا افسوس نہیں، گھر بار کا کوئی افسوس نہیں، لباس اترنے کا کوئی افسوس نہیں، آقا کی محبت میں بس مستغرق ہے، مزے میں ہے، ہر وقت کہتا ہے اے کاش مدینے میں جا کر، اے کاش مدینے میں جا کر پوری یہ تمنا ہو جائے، سر رکھ کر باب رحمت پر بس ختم و فسانہ ہو جائے، میرے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہو، میں دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ سردی کا موسم تھا، پریشانی کاٹتا کاٹتا مدینے میں پہنچ گیا۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں پہنچا، اس کی بھی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے، یوں کچی پکی دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو رحمت کائنات سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان سہارا لگائے بیٹھا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا من انتا، کون ہے؟ عرض کیا آقا مصعب بن عمیر ہوں، تیرا غلام ہوں۔ فرمایا یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟
200 का जोड़ा रोजाना बदलने वाला, इतर में डूबा रहने वाला, आला दर्जे की खुराक खाने वाला, ये तेरा क्या हाल बन गया? साहबी ने सारा वाकया सुना, दरिया करम जोश में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मसअब बिन उमैर घबराना, मैं जन्नत में आला दर्जे के जोड़ों का वादा करता हूं, आला दर्जे के लिबास और पोशाक का मैं वादा करता हूं तेरे लिए। चुनाचे ये बात भी याद रखो, इस दिन से लेकर जंगे ओहद आ गया और कपड़ा ना बना, इसी कंबल के 2 टुकड़े बनाए, एक तैमन की जगह बांधता था, एक कुर्ते की जगह लपेटता था। जंगे ओहद की शहादत के वक्त भी यही हाल था। झंडा हाथ में दिया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और झंडा ये नहीं कि चंदे के पैसों से झंडा बनाया या किसी रईस के जिम्मे लगा दिया कि तू झंडा बनाना। चलते चलते अर्ज कर दूं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तैयबा ताहिरा हुमैरा ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुपट्टा लिया, आधा दुपट्टा फाड़ कर झंडा बनाकर मसअब बिन उमैर के हवाले कर दिया। अंदाजा लगाओ, और झंडे की जगह सैयदा तैयबा ताहिरा का दुपट्टा लिए खड़ा मैदान ओहद में। काफिर ने तलवार मारी, एक हाथ कट गया मसअब बिन उमैर का, बिल्कुल बाजू कट गया, दूसरे हाथ में झंडा ले लिया, फिर उस हाथ पे तलवार मारी काफिरों ने, वो हाथ कट गया, फिर झंडे को मुंह में पकड़ लिया, जब गर्दन कटी तो झंडा मुंह में था। आज हमें दौलत चाहिए, हमें तो इख्तिदार चाहिए, दीन का कुछ बने, कुरान का कुछ बने, इस्लाम का कुछ बने, हमें कोठी बंगले चाहिए। और खुदा की कसम बड़े बड़े कोठियों बंगले वाले आए और जब गए तो दुनिया में उनको कोई रोने वाला भी न था। ऐसे ऐसे नाजुक तरीन हालात बनते हैं। तो फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, वो लोग जो सबसे पहले ईमान लाए। कुरान ने इनको अव्वलीन कहा, साबिकीन कहा, पहले। क्यों? जितने पहले इस्लाम लाए उतनी ज्यादा दुख उठाए, उतनी ज्यादा परेशानी उठाई। फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। फरमाया सबसे पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन, सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले अंसार। अल्लाह कहता है मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन्हीं लोगों के लिए मैंने जन्नत तैयार कर रखी है, ऐसी जन्नत जिसमें नहरें जारी हैं। खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही कामयाब लोगों की निशानी है। एक छोटा सा मसला और सुन लो। अब ये जितना मैं रोजाना सहाबा किराम की तारीफ करता हूं, बयान करता हूं, पता दिल में क्या आता है लोगों के? ओ जी हम सहाबी नहीं है, उस जमाने में होते तो सहाबी बनते, अब हम क्या कर सकते हैं, न नबी हैं, न दीदार हो, न ज़ियारत हो, न हम सहाबी बने। कुरान करीम ने ऐसा फैसला फरमाया, मालिक कायनात ने ऐसा फैसला फरमाया कि अल्लाह ने सहाबा किराम को तमगा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। मेरे नबी के दीवानों बेपरवाह हो जाओ, तुम मुझसे राजी हो जाओगे, मैं तुमसे राजी हो गया। अब बताओ 14वीं सदी 15वीं सदी के हम मुसलमानों को हमें क्या मिले? अल्लाह पाक ने फरमाया वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो लोग
14ویں صدی کے ہوں 15ویں کے ہوں، گرمی میں مرنے والے، سردی میں مرنے والے، اسپتالوں میں مرنے والے، گھروں میں مرنے والے، کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ پکا رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا۔ خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا، صدیق کا غلام جنت میں آئے، فاروق کا غلام جنت میں آئے، عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے، علی مرتضیٰ کا غلام جنت میں آئے، طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے، سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے، بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں۔ بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتا ہے میرے پلے کچھ نہیں، آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا، میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، اور ان حضرات کی بے ادبی گستاخی کرنے سے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، بے ایمان ہو کے مریں گے۔ میرا تو تجربہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نا، کبھی ان کے منہ کے قریب منہ کر کے دیکھنا، قسم خدا پاک کی کراڑ کے منہ سے بری بدبو آئے گی، لاکھ منجل مل لیں، لاکھ پشت توت مل لیں، منہ کی بو نہیں جاتی، اس لیے کہ جس سینے میں، جس حلق میں صدیق کے گستاخ کا غضب ہو وہاں خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام سے پیار کرو، عظمت کرو، محبت کرو، ان کے واقعات سنو، دلوں میں درد پیدا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پچھلے جمعے کی کیسٹ باہر آ گئی ہے، بڑے دردناک واقعات ہیں حضرت ابو جندل اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، سننے سے صحابہ سے پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور بھی بڑی اچھی اچھی کیسٹیں باہر سے آپ کو ملیں گی۔